الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے تم چاہو پکار لو. اللہ رب العزت نے اس پورے کائنات کو سجایا ہے، کائنات کے ذرے کو سجایا ہے، ہمارے سروں پر آسمان لگایا بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے، بغیر پلر کے، بغیر کوئی ذریعے کے. اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان کو کہاں لگا رکھا ہے. ہمارے پیروں کے نیچے زمین بچھا رکھی ہے، اس زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو نصب فرمایا. ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے زندگی بخشی ہے. درخت ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ہوا ہے، دھوپ ہے، چاند ہے، سورج ہے، کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ بھی اللہ نے پیدا فرمائی، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی. اللہ رب العزت تمام کائنات کا ایک ایک ذرے کا اللہ رب العزت خدا ہے، اور وہی مالک ہے اور وہی رب ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، دنیا میں پیدا فرمایا کا ایک مقصد ہے ہم اللہ کو جانیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہمیں اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، ہمیں چلنے والا، بولنے والا، پکڑنے والا، ہر کام کرنے والا بنایا ہے. تو کہا اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ کو جان سکیں، اس کائنات کو پیدا کرنے والوں کو جان سکے کہ اللہ رب العزت کون ہے. ہم اللہ رب العزت کی ایک ایک چیزوں پر غور کریں تو کہا خالق کو پہچان لیں گے. خیر، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، وہ اللہ بڑا ہی حسین ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے. اس اللہ کے ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے، ہم اللہ کے ناموں کو یاد کیا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، آپ کا پتلا بنایا گیا، مٹی کے خمیرے سے آپ کو تیار کیا گیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس مٹی کے پتلے میں جو آدم علیہ السلام کی شبیہ تیار ہو گئی تھی کہ اس میں جان ڈالی، اس میں پھونک ڈالی، پھونک سے روح آ گئی، جسم میں حرکت ہوئی. جیسی جسم میں حرکت ہوئی فوراً آدم علیہ نبی علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، چھینک گئی. چھینک کے بعد کہا الحمدللہ. تو اللہ رب العزت نے، میرے اور آپ کے خدا نے کہا یرحمک اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم جاؤ، وہاں پر جاؤ، میرے جو بندے ہیں، میرے جو فرشتے ہیں وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر ان کو جا کر کہو السلام علیکم. تو آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فرشتوں کے پاس گئے اور ان کے پاس جانے کے بعد ان سے کہا السلام علیکم. تو فوراً فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ. پھر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم یہ سلام ہے تمہارے لیے اور یہی تحیہ ہے تمہارے بیٹوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک نام، اتنی مبارک صفت جو اللہ رب العزت کی ہے کہ سلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کا مبارک نام ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اور ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اسے سلامتی کہتے ہیں، اسے دعا دیتے ہیں السلام علیکم، وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام. کوئی اچھے انداز میں کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آپ پر رحمت نازل فرمائے، آپ پر برکت نازل فرمائے. کتنا مبارک نام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا. تو سب سے پہلے سلام کی ابتدا اس انداز سے ہوئی ہے. تو آج میں آپ کے سامنے اسی مبارک نام کو، جس نام کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سکھایا تھا، جس نام کو اللہ رب العزت نے
فرشتوں کو سلام کے ذریعے سے کھلایا تھا، اور جس نام کی برکت سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تھا، آج میں آپ کے سامنے اسی مبارک نام یعنی اللہ کا نام، اللہ کی صفت السلام کے بارے میں کچھ مخصوص چیزیں بتاتا ہوں۔ اس کی کچھ خاصیت ہے، تو آپ ذرا غور سے سنیں کہ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد یعنی صبح کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھے گا، اور اگر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے، بچہ بچی پڑھ رہے ہیں، یا بہت سارے گھروں کے اندر مرد ہیں، خواتین حضرات ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ہیں، وہ بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ چیزوں کو رکھ کر بھول جاتے ہیں، ذہن میں نہیں آتا، کمزور ہو گئے، یادداشت میں کمی محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے۔ تو جو بندہ یا بندی، جو اللہ کا بندہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ السلام پڑھنے کا معمول بنائے گا، انشاءاللہ اس نام کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے علم میں اضافہ فرمائیں گے، اس کی قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گی، یادداشت اس کی مضبوط ہو جائے گی۔ یہ پہلا اس کی تخصیص ہے، پہلی اس کی خاصیت ہے السلام کی۔ دوسرا کہ اگر کوئی شخص اس اسم کو یعنی السلام کو 131 بار پڑھ لے پہلے نمبر پر، یا دوسری مرتبہ، یا اس کو 161 مرتبہ، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ کر 131 مرتبہ یا 161 مرتبہ السلام کو پڑھ کر کسی بھی بیمار کے اوپر جو لاغر ہے، بستر میں پڑا ہوا ہے، کسی اعتبار سے کمزور ہو گیا، اس کے اوپر پڑھ کر دم کر دے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے اس مبارک نام کی برکت سے اللہ رب العزت اس مریض کو صحت یاب کر دے گا، اسے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرمائیں گے۔ یہ دوسرا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا پہلے نمبر پر، یا اس اسم کو لکھ لے جس انداز میں، یا تو ہم کو عربی آتی ہے تو عربی لکھ لے السلام، نہیں آتی ہے تو ہندی میں لکھ لے السلام، ہندی نہیں آتی ہے تو انگلش میں لکھ لے، اس کو لکھ لے کاغذ پہ لکھ کر اپنے بٹوے میں، یا جہاں پر ہم پیسے رکھتے ہیں، جہاں الماری ہے، گودریج ہے، یا جہاں پر پیسوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، یا اگر دکان ہے تو غلہ رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ وہاں پر لکھ کر اس کو رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مال میں کثرت عطا فرمائے گا۔ تو یہ نام کی بڑی ہی تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ کے نام کی تاثیر پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مبارک نام سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔